میڈم آپ انسداد دہشت گردی عدالت کے بالکل سامنے آپ تصویر نکال رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے اور مظلوم بھی ظالم کے آگے جھک جاتا ہے، لیکن یہاں کوئی جھکا نہیں ہے، اسی لیے ہم تصویر نکال رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تصویر زہرا پڑھ رہے ہیں، اور ہم اپنے نبی سے دعا کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے دختر کا واسطہ، ان کے اپنے اہل بیت کا واسطہ، کہ وہ اس سچے انسان کا آج ان کے لیے بہترین نتیجہ ہو اور ان کو آزادی نصیب ہو۔ آزادی تو ان کو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں حق کی فتح ہو۔ ادھر حق بول رہے ہیں، ادھر باطل یہ نہیں سمجھ رہا کہ حق اتنا اسٹرانگ ہو جائے۔ ہم یہ دعا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس وقت میں 1000 دانے پڑھنے 50 ہو گئے ہیں، انشاءاللہ جب تک ہو جائیں گے 500 یہ باہر آ جائیں گے، اور انشاءاللہ بہت اچھی خبر کے ساتھ انشاءاللہ باہر آئیں گے۔ تھینک یو میڈم۔ ان کے ساتھ ہے، آپ سب کے ساتھ ہے، اپنے ملک کے ساتھ۔ تھینک یو۔ پائندہ باد، تحریک انصاف زندہ باد۔ تھینک یو میڈم، تھینک یو۔ جی ابھی باہر آئیں گے۔ میڈم کارکنوں کو بھی آنے نہیں دے رہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ میں بھی بڑی مشکل سے آئی ہوں پورا اسلام آباد گھوم گھام کے، اور جو ہمیں امپریشن دیا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ جو آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردی ہوئی تھی اس میں، اور جو ان لوگوں نے خان صاحب سے دقیانوسی کیس بنایا ہے، غیر قانونی کیس بنایا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ تو میں نے کل رات ٹی وی پہ بھی یہ کہا اور ابھی دوبارہ کہتی ہوں کہ خوف خدا کریں۔ جو انسان سمجھتا ہے کہ جو انسداد دہشت گردی ہمارے بچوں کے خلاف پشاور میں ہوا، اس کا آج تک قاتل ان کو نہیں ملا، اور ایک آدمی جو حق کے لیے کھڑا ہے اور وہ صرف یہ کہتا ہے کہ آپ کی کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہی ہے، آپ ایک آدمی پہ جسمانی جنسی تشدد ہو رہا ہے، اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ قانون پڑھ لیں۔ قانون آپ نے پڑھنا نہیں تو ہم تو آپ پہ کیس کریں گے۔ یہ ہے ٹوٹل خان کا کیس، اس میں ٹیررزم بھی آ گیا، اس میں وہ بھی آ گیا، توہین عدالت۔ تو آپ مجھے بتائیں، پاکستان میں اب یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اٹھائیں گے، ہم آپ کو ماریں گے، ہم آپ کے ساتھ تشدد کریں گے، اور پھر اگر آپ نے آواز اٹھائی تو آپ کو ٹیررزم کیس میں ڈال دیں گے۔ یہ نارمل ممالک، جمہوریت تو دور کی بات ہے، یہ کسی نارمل ملک میں نہیں ہوتا، اور آپ اپنے شہداء کی توہین کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی۔ کل ایک ٹی وی شو پہ بھی ایک اینکر نے بھی بولا، 2 پولیٹیشنز نے بھی بولا کہ جی بالکل خان صاحب تو کر ہی رہے ہیں دہشت گردی۔ تو معذرت کے ساتھ سر، یہ آپ دیکھ لیں یہ ملک کتنی تیزی سے نیچے جا رہا ہے، فیشزم کی ہر حد ہم نے کراس کر دی ہے۔ جس طرح پاکستان میں اسلام کے رسول اللہ علیہ السلام کی عزت، ان کے نفاذ کے لیے قانون بنا تھا بہت پہلے، اس کو جس طرح سے استعمال کیا گیا، اب یہ اینٹی ٹیررزم لا کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ کیسے؟ میری اور آپ کی نہیں بنتی، تو کوئی نکل آئے گا کہ جی اس نے تو ٹیررزم کی ہے، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی شواہد، نہ کوئی ایسی بات جو غیر قانونی ہو، لیکن کیونکہ میں کہہ رہی ہوں کہ ٹیررزم ہے تو ٹیررزم ہے، تو یہ پاکستان ایسے چلے گا۔ اور یہ عوام آپ دیکھ لیں، یہ عوام بے وقوف نہیں ہے، یہ سادے نہیں ہیں، یہ باتیں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، باقی اللہ جانتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، خاتون جج کے خلاف جو عمران خان نے جو باتیں کی اس حوالے سے اگر ممکنہ طور پر اگر گرفتاری کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا لایا عمل ہوگا؟ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے نا، اس میں اگر آپ اجازت تو تھوڑی سے میں مسائل نکال دوں۔ فرض کریں میں ہوتی خان صاحب کی جگہ اور میں یہ بات کہتی کہ میڈم جج صاحبہ، ایک بندہ آپ کے سامنے بلک بلک کے رو رہا ہے کہ میرے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے، میرے ساتھ جسمانی تشدد ہوا ہے، قانون میں کیا لکھا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ تشدد ہوا آپ اس کو ریمانڈ دوبارہ نہیں دیتے، آپ نے ریمانڈ اس کی دے دی، اور خان صاحب اس کا وکیل ہے، ہم سب اس کے وکیل ہیں، ہم سب قانون کو جانتے ہیں۔ خان صاحب کا یہی گناہ ہے کہ انہوں نے ایک پبلک ایونٹ پہ کہا کہ میڈم آپ نے کیسے ریمانڈ دے دی، اب آپ پہ کیس ہوگا، تو کیا یہ دہشت گردی ہے، یہ توہین ہے؟ اچھا، اسلام آباد پولیس کا ایک ٹویٹ آتا ہے ٹویٹر پہ کہ جی بے شک ہماری حراست میں تو ہے شہباز گل، لیکن اس پہ ہم نے تشدد نہیں کیا۔ اس سے اور کیا خوفناک بات ہو سکتی ہے؟ میں جیل میں بند ہوں، مجھ سے تشدد ہوتا ہے، اور جس نے بند کیا وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، تو پھر کس نے کیا؟ اسرائیل کی فوج آئی ہے، ہندوستانی RSS والے ان کے وہ آئے بھاگتا ہے، کس نے مارا ہے مجھے؟ تو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں۔ میڈم یہاں پہ نواز شریف صاحب بھی پیش ہوتے رہے ہیں، آج سے پہلے بھی خان صاحب سے پہلے بھی جو سیاسی رہنما ہیں وہ پیش ہوتے رہے ہیں، تو یہ دہشت گردی کی دفعات یوز کرنا آپ کو نہیں لگتا کہ بند کر دینی چاہیے، خاص طور پہ بڑے لیڈرز کے خلاف، سیاسی کارکنوں کے خلاف؟ دیکھیں، یہاں پر چاہے جرنلسٹ ہو، چاہے سیاست دان ہو،
چاہے پبلک سرونٹ ہو, یہاں پہ کوئی بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے پاکستان میں. آپ نے جمیل فاروقی صاحب کا اس دن انٹرویو دیکھا, وہ کیا بلک بلک کے بچوں کی طرح رو رہا تھا کہ مجھے بے لباس کر کے مارا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, یہ تو ملک خدا داد ہے, آپ کا آئین اسلامی آئین ہے, کہاں پہ دنیا میں اجازت ہے کہ آپ کسی کو بے لباس کر کے بے حرمتی کریں؟ آپ سزا دیں, بالکل ٹھیک ہے, اس کا گناہ پروف ہو جائے. آپ حراست میں ایک بندے کو اس کو ایسا اس کی تذلیل کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جائے جو آپ کرنا چاہتے. اور یہ تو ہوتا ہے ڈیلی پاکستان کے تھانوں میں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پرومیننٹ لوگوں کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. ان سم سینس یہ اچھا بھی ہوا کہ عوام کی جو تکالیف تھی اب یہ ماشاءاللہ مالدار لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں. غریب آدمی تو 16 روپے چرا لیتا ہے اور آپ اس کو مار مار کے جیل میں ختم کر دیتے, اسے کنفیشن بھی لے لیتے ہیں. اور جو مالدار ہوتا ہے وہ 16 ارب لگا کے اس کو آپ وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. تو ایسے تو نہیں چلے گا نا. خان صاحب کی گرفتاری ہوگی تو پلان بی کیا ہے تحریک انصاف کے پاس؟ ہم نے یہ آج تک کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا اور نہ اٹھائیں گے, نہ غیر آئینی نہ غیر قانونی. ہم عدالت جا سکتے ہیں, ہم تھانے جا سکتے ہیں, ہم لوگوں کے پاس جا کے اپنا کیس جلد سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ عوام کا پوچھ رہے ہیں, آپ ذرا پچھلے 5 دنوں کی انٹرویوز دیکھ لیں, شارٹس دیکھ لیں. لوگوں نے اپنی بجلی کی بل جلا دی ہیں. 200 یونٹ بجلی استعمال پہ, یعنی ایک پنکھا اور ایک بجلی پہ, اس پہ 7,000 کا بل آیا ہے. لوگ ویسے ہی تپے ہوئے ہیں. آپ مت لوگوں کو اس طرف لے کے جائیں جس نہج سے پاکستان واپس نہیں آ سکتا. لوگ جب خان صاحب حکومت میں تھے اور مہنگائی تھی تو تب بھی نکلے, اور اب جب مہنگائی سر پھاڑ گئی, 40% خورد و نوش کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, تو یہ حکومت کیا کرتی ہے؟ اپنے آپ سے اٹینشن ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے خان پہ ٹیررزم کر دو, شہباز گل کو اٹھا لو. اپنا جواب تو دے نہیں سکتے. IMF کا ٹرانش آیا نہیں ہے, 200 ممالک 2 روپے دینے کو تیار نہیں ہے. کبھی قطر جا رہے ہیں, کبھی سعودی, کبھی UAE. اپنے کوتاہیاں چھپانے کے لیے یہ سنسنی خیز کام کر رہے ہیں. یہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ یاد رکھیں, یہ وہ جینی ہے نا جو نکل آیا بوتل سے, اب وہ بوتل میں نہیں جا سکتا واپس. یہ عوام بالکل تیار نہیں ہے کہ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, زرداری صاحب, فضل الرحمان, کہ ان کے بچوں کی ہم ابھی پیسے دیں, کہ ہماری بچوں کی جیبوں سے تنخواہیں نکلیں, ٹیکسز نکلے, اور آپ کی جیبیں ہم دیں. کیوں ہم دیں؟ سیلاب زدگار کو پوچھ رہا ہے, سیلاب سے بھی آپ نے اٹینشن ڈیفلیکٹ کرنی ہے تو یہ کیس کر دو. مسئلہ یہ ہے کہ نالائق حکومت ہے, فیل ہو رہی ہے اور یہ ہتھ کنڈے کر رہی ہے. بہت شکریہ میڈم. مثال کی سمجھ آپ کو نہیں آتی یہ کیوں کر رہے ہیں جمیل فاروقی صاحب بھی ہم دیکھ رہے ہیں, کل اینکر عمران خان کو کیا خوف ہے یار. جب آپ کا مورل گراؤنڈ ہو نہیں آپ کے پاس, جب آپ ناجائز طریقے سے آئے تو آپ اور کیا کرو گے؟ اسی قسم کے ہتھ کنڈے ارشد شریف, صابر شاکر, سمیع ابراہیم, معیز پیرزادہ, جمیل فاروقی, جو عمران ریاض خان, ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ کیوں دباؤ سر یہ تو کیا ناجائز ہے یار, ناجائز سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ آپ بھی چسکے لے رہے ہو. کب تک یہ دہشت گردی کے مقدمات چلتے رہیں گے؟ جب آپ کی حکومت آئے گی تو آپ اس پہ قانون سازی کریں گے؟ دیکھیں ایک چیز ہے کہ پاکستان نے جو دہشت گردی کی جنگ لڑی, اور اس قسم کے مقدمے سے آپ کا کتنا نقصان ہوا, ساکھ کو, ملک کا نقصان ہوا نا, آپ نے اتنی قربانی دی تھی. پھر دوسرا ہے کہ پاکستان اور اسلام کو دہشت گردی سے دنیا میں جوڑا جا رہا تھا. ایک مرد مجاہد آتا ہے, اس کا نام ہے عمران خان, پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ اسلام امن پسند ہے, قرآن و حدیث کی وہ بات کر لیتا ہے, اسلام فوبیا کے خلاف دنیا میں قرارداد منظور کر لیتا ہے. آج آپ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کر رہے ہو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مقدمات میں گھیرا جا رہا ہے؟ جو اصل آپ کا کام ہے الیکشن کی تیاری, وہ آپ نہیں, ہم الیکشن کی تیاری بھی کریں گے. کتنے FIR کریں گے؟ عمران خان کے اوپر 17-18 انہوں نے FIRs کیے, میرے اوپر خود 10-11 FIRs ہوئے. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں نا ناجائز طریقے سے. امریکی ریجیم چینج, امریکہ کی غلامی کر کے یہ بھکاری, انہوں نے پاکستان کے اوپر مسلط ہوئے, علاکار یہ بنے, سہولت کاری میسر آئی, اور جب سہولت کاری میسر آئی تو اب توجہ ہٹانے کے لیے آپ کو اپنی ایک ناجائز کام ثابت کرنے کے لیے بار بار ناجائز کام کسی طرح بھی نااہل کر دیا جائے عمران خان. کیا حکومت چاہتی کسی طرح بھی نااہل نہیں, ان کے بس کی بات نہیں.